مشکل کام ہے۔ اللہ کا محبوب بندہ کون ہوتا ہے؟ ذرا حدیث قدسی ملاحظہ فرمائیں، صحیح بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ماں اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا، توجہ چاہوں گا، حدیث قدسی کس حدیث کو کہا جاتا ہے؟ حدیث قدسی وہ حدیث ہے کلام رب کا ہو، بیان فرمانے والے مصطفیٰ، راوی مصطفیٰ، روایت فرمانے والے مصطفیٰ، اور بات خدا کی، ایسی حدیث کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، ما زال العبد یتقرب الی بالنوافل، بندہ فرائض و واجبات ادا کرنے کے بعد بندہ نفل عبادتوں کے ذریعے سے میری نزدیکی حاصل کرتا رہتا ہے، میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، احببت، میں اسے اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہوں۔ جب بندہ نوافل کی پابندی کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں اسے اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہوں۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، جب میں اسے اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہوں، فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور ایک روایت میں ہے وَقَلْبَهُ الَّذِي يَعْقِلُ بِهِ، میں اس کا دل ہو جاتا ہوں جس سے وہ سوچتا ہے، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، اور میں اس کا قدم بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ میں آپ کی توجہ چاہوں گا، کیا اللہ تبارک و تعالی کسی کا ہاتھ بن سکتا ہے؟ اللہ کسی کی آنکھ بن سکتا ہے؟ اللہ کسی کا دل بن سکتا ہے؟ کسی کا کان بن سکتا ہے؟ کسی کا قدم بن سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ آنکھ جسم کا ایک عضو ہے، کان جسم کا ایک ٹکڑا ہے، دل جسم کا ایک ٹکڑا ہے، قدم جسم کا ایک حصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نہ خود جسم ہے نہ جسم کا وہ حصہ ہے، اس لیے کہ جو بھی جسم ہے وہ مخلوق ہے، اور جو مخلوق ہے وہ خالق نہیں۔ تو اللہ نہ خود جسم ہے، نہ جسم کا حصہ ہے، نہ جسم کا عضو ہے، اس لیے کہ جو بھی جسم ہے وہ مانتا ہے، اور اللہ مادہ سے پاک ہے، اللہ مادیات سے پاک ہے، اللہ لمیٹیشن سے پاک ہے، اللہ حد سے پاک ہے، حدود سے پاک ہے۔ اللہ کو حد نہیں ہے، حدود نہیں ہے، اللہ مادہ نہیں ہے، مادیات سے وہ پاک ہے، جسم نہیں ہے، جسمانیات سے وہ پاک ہے، جسم کی علامتوں سے وہ پاک ہے۔ لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ جب بندہ میرا محبوب ہو جاتا ہے، جب کسی بندے کو میں اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، تو میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کا کان بن جاتا ہوں، اس کا قدم بن جاتا ہوں۔ پھر مطلب کیا ہے؟ کیا مطلب سیدھا سا ہے، یہاں حقیقت میں اللہ تعالی کسی کا کان نہیں بنتا، اللہ کسی کی آنکھ نہیں بنتا، کسی کا قدم نہیں بنتا، کسی کا ہاتھ نہیں بنتا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا وہ محبوب بندہ ہوتا ہے، ہاتھ تو اس محبوب بندے کا ہوتا ہے، لیکن اس میں پکڑنے کی طاقت خاص اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اس میں پکڑنے کی قوت عام بندوں کی قوت سے زیادہ ہوتی ہے، اس محبوب بندے کی آنکھ ہوتی ہے۔ دیکھنے والے یہ سمجھتے ہیں ایک انسان کی آنکھ ہے،
کے مظہر بن جاتے ہیں، اللہ کی قدرت کے مظہر بن جاتے ہیں۔ ہاتھ سے جو قوت نظر میں آتی ہے، جو طاقت کا مظاہرہ ہوتا ہے، اس طاقت کو دیکھ کر، اس قدرت کو دیکھ کر اللہ کی قدرت یاد آ جاتی ہے۔ کان سے وہ بندہ جب سنتا ہے تو اس کے سننے کی قوت کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا سننا یاد آ جاتا ہے۔ جب اس بندے کی قوت نظر آتی ہے، اس کا جلوہ نظر آتا ہے، اس کا مظاہرہ ہوتا ہے، تو اس قوت کو دیکھ کر، اس قدرت کو دیکھ کر قدرت الہیہ یاد آ جاتی ہے۔ مطلب یہ ہے اللہ کسی کا ہاتھ بن جاتا ہے، مطلب کیا کہ وہ بندہ بظاہر وہ عام بندہ نظر آتا ہے، لیکن چونکہ وہ محبوب خدا ہوتا ہے، لہذا اس کے ہاتھ میں وہ قوت ہوتی ہے کہ جس قوت کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی طاقت یاد آ جاتی ہے۔ اس کی کشتی کو میں نے کنارے لگا دیا۔ میں نے کشتی کو کنارے لگا دیا۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، غوث اعظم کا وہ ہاتھ کوئی 10-20 میٹر 1 کلومیٹر لمبا نہیں تھا۔ غوث اعظم کا ہاتھ ایک انسان کا ہاتھ تھا، عام انسان کی طرح ہاتھ تھا، لیکن وہ چونکہ رب کے محبوب تھے اور رب کا محبوب بننا، اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ رب فرماتا ہے کہ جب وہ میرا محبوب بندہ ہو جاتا ہے، میں اسے محبوب بنا لیتا ہوں۔ فَكُنْتُ يَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے میری طاقت کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ ہاتھ غوث اعظم کا تھا، لیکن اس میں قوت پکڑنے کی صلاحیت، اس میں مدد کرنے کی قوت، مدد کرنے کی طاقت و قدرت وہ خاص اللہ تعالیٰ کی عطا سے تھی۔ اس لیے غوث اعظم نے بغداد میں بیٹھ کر ایک ڈوبتی ہوئی کشتی کو کنارے لگا دیا۔ قدرت خدا یاد آ گئی، قدرت الہیہ یاد آ گئی کہ جب رب کے محبوب بندے کے ہاتھ کی یہ طاقت ہے، رب کے محبوب بندے کی مدد کرنے کی قدرت یہ ہے، تو رب کی قدرت کا کیا عالم ہوگا؟ جب مخلوق کی قدرت کا یہ عالم ہے تو خالق کی قدرت کا کیا عالم ہوگا؟ یہ عام بندہ نہیں ہوتا، رب کا محبوب بندہ۔ اس لیے ہم غوث اعظم کو کس لقب سے یاد کرتے ہیں؟ غوث اعظم کا ایک لقب ہے محبوب سبحانی، ہے کہ نہیں؟ محبوب سبحانی۔ اب آپ محبوب کہیں غوث اعظم کو تو سمجھ کرتے ہیں، محبوب کا رتبہ سمجھ لیا نا؟ محبوب کسے کہتے ہیں؟ رب کا محبوب بندہ۔ جب رب کا محبوب ہو جاتا ہے تو سننے کی طاقت کان میں عام کان سے زیادہ ہو جاتی ہے۔ غوث اعظم نے بغداد سے سن لیا اپنے مرید کی فریاد، اپنے مرید کی فریاد سن لی۔ اس لیے آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اطلبوا الخیر والحوائج من حسان الوجوہ۔ کچھ لوگوں کو بلا وجہ کہیں نہ کہیں شرک نظر آ جاتا ہے، بدعت نظر آ جاتی ہے۔ اگر ہم نے شیخ عبد القادر شیع اللہ پکارا، اے عبد القادر مدد فرمائیے، یا غوث مدد فرمائیے، اگر ہم نے مدد کے لیے پکارا، انہیں بدعت نظر آتی ہے، شرک نظر آ جاتا ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ذرا ارشاد پڑھو، ارشاد فرماتے ہیں، اطلبوا الخیر والحوائج من حسان الوجوہ۔ اللہ کے وہ نیک بندے سے مانگو، تو اگر ہم نے یا غوث کہا، مدد کے لیے پکارا،
تو نبی کے فرمان پر عمل کیا، یہ شرک و بدعت نہیں ہے۔ حضرات گرامی، آپ نے سنا ہوگا، میں بات لمبی نہیں کرنا چاہتا ہوں، مختصر اشاروں میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ رب کا محبوب بندہ جب محبوب ہو جاتا ہے طاقت کا عالم کیا ہوتا ہے؟ آپ نے سنا ہوگا، حدیث پاک ہے، صحابہ کرام موجود ہیں، اتنے میں حضرت فاروق اعظم نے پکارا، یا ساری الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو، اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو۔ 3 مرتبہ فاروق اعظم نے حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکارا۔ صحابہ کرام پریشان ہو جاتے ہیں، حیران ہو جاتے ہیں کہ ساریہ تو ابھی مدینے میں موجود نہیں ہے، وہ تو مقام صنعاء میں، وہ تو یمن میں، یہاں سے کوسوں دور مقام یمن میں، وہ تو کافروں کے ساتھ مصروف جنگ ہے، وہ تو صرف سالار بن کر اسلامی لشکر کے ساتھ گئے ہیں، کافروں سے جنگ کر رہے ہیں، لیکن امیر المسلمین نے اچانک خطبہ دیتے دیتے 3 مرتبہ ثانیہ کو کیوں پکارا؟ ثانیہ کو یہاں موجود نہیں ہے۔ حیران ہے، ایک صحابی رسول نے ہمت کی، پوچھا، اے امیر المومنین، ثانیہ تو یہاں موجود نہیں ہے، وہ تو اسلامی لشکر کو لے کر کفار کے لشکر سے مصروف جنگ ہے، مدینہ سے کوسوں دور ہے، آپ نے انہیں کیوں پکارا؟ حضرت فاروق اعظم نے جواب دیا تھا، خطبہ دیتے دیتے میں نے دیکھا اسلامی لشکر کافروں کے لشکر سے برسرے پیکار ہے، جنگ میں مصروف ہے، ساریہ امیر لشکر ہے۔ میں نے دیکھا کہ اسلامی لشکر جنگ میں مصروف ہے، لیکن کافروں کے لشکر کا ایک ٹکڑا، ایک حصہ پہاڑ کے پیچھے سے اچانک بے خبری میں ان کے اوپر حملہ کرنا چاہ رہا ہے، یہ تیاری کر رہا ہے، ایک ٹکڑا کافروں کا ایک جتھا پہاڑ کے پیچھے سے آ رہا ہے اور اسلامی لشکر پر حملہ کرنا چاہ رہا ہے۔ ساریہ اس سے بے خبر تھے، اسلامی لشکر بے خبر، اچانک وہ کافروں کا حملہ ہوتا تو اسلامی لشکر کو شکست ہو جاتی۔ میں نے دیکھا، میں نے ساریہ کو پکارا، اے ساریہ پلٹ کر دیکھو، پہاڑ کی طرف دیکھو، دشمن پہاڑ کے پیچھے سے حملہ کرنا چاہ رہا ہے، ساریہ دیکھو، پہاڑ کی طرف توجہ کرو۔ حضرت فاروق اعظم نے پکارا، ادھر حضرت ساریہ کے کانوں سے آواز ٹکرائی، حضرت ساریہ نے اپنے کان سے فاروق اعظم کی آواز کو سن لیا، سنتے ہی اپنے لشکر کا رخ پہاڑ کی جانب پھیر دیا، اور جیسے ہی لشکر کا رخ پہاڑ کی طرف کیا، اسلامی لشکر کو فتح مل گئی۔ توجہ چاہوں گا، فاروق اعظم نے کیا سوچ کر کے حضرت ساریہ کو پکارا تھا؟ کیا سوچ کر پکارا تھا؟ کیا یہ سوچ کر کہ ساریہ میری آواز نہیں سن پائیں گے؟ بولیے، ہرگز نہیں۔ حضرت فاروق اعظم یہ جانتے تھے کہ ساریہ رب کے محبوب بندے ہیں، ساریہ رب کے محبوب بندے ہیں، رب نے ان کے کان